السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمام سامعین و ناظرین کا قاسمی جی کے پر استقبال ہے۔ سامعین، اس وقت امارت شرعیہ فلواری شریف پٹنہ سے بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ سے بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ متحد رہ کر امارت شرعیہ کے کارروائی کو آگے بڑھاتے رہنا ہم سب کی اہم ذمہ داری۔ نائب امیر شریعت مجلس شورا امارت شرعیہ کی آن لائن میٹنگ کئی اہم فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ جی ہاں سامعین، آپ کو بتلا دیں کہ مجلس شورا امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کی ایک اہم میٹنگ مؤرخہ 20 جون بروز اتوار 10:30 بجے دن آن لائن زوم ایپ پر نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی قاسمی مدظلہ العالی استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں ارکان شورا کی بڑی تعداد تقریباً 90 معزز ارکان نے شرکت کی۔ اپنے صدارتی انتخاب میں سب سے پہلے حضرت نائب امیر شریعت نے میٹنگ میں شریک ہونے والے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر شریعت کے انتقال کے بعد تمام اراکین کے اندر جو فکر مندی محسوس کی جا رہی ہے وہ قابل قدر لائق تحسین ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے چلے جانے کے بعد جو ایک ناقابل تلافی خلا پیدا ہوا ہے، وہ خلا ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں پر ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن آپ حضرات کی توجہ اور پوری جماعت اور کمیٹی کی اگر یہ لگن رہی تو بہت سے عزائم اور منصوبے جو حضرت امیر شریعت کے انتقال کی وجہ سے ادھورے رہ گئے ہیں انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ہر دور میں ایسے امرائے شریعت اور نائبین عطا فرمائے، ایسے نظماء، قضات، مفتیان کرام اور اراکین نصیب فرمائے جن کی محنتوں نے اس کو ایک ایسا شجر طوبہ بنا دیا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور جس شجر سایہ دار کے سائے میں پوری ملت نفع حاصل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایسا امیر شریعت عطا فرمائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جو امارت شرعیہ کے لیے مفید ہوگا۔ قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب، جنہوں نے اس اجلاس کی نظامت کے فرائض بھی انجام دیے، اپنی ابتدائی گفتگو میں حضرت امیر شریعت کو خراج عقیدت پیش کیا اور آپ کے دور میں امارت شرعیہ کے مختلف شعبہ جات میں جو کام انجام دیے گئے ان کا تفصیلی تذکرہ بھی کیا۔ اجلاس میں 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کے لیے ارباب حل و عقد کے اجلاس کے علاوہ کئی اہم مسئلوں پر گفتگو ہوئی اور بالاتفاق درج ذیل تجاویز منظور کی گئی۔ نمبر 1، امارت شرعیہ کی مجلس شورا حضرت امیر شریعت سابق مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کی وفات کو ملک و ملت خصوصاً امارت شرعیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جامعہ رحمانی، خانقاہ رحمانی منگیر اور رحمانی فاؤنڈیشن کا ناقابل تلافی نقصان سمجھتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت امیر شریعت مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ملک و ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت کے علاوہ جتنے علماء کرام دانشوران قوم و ملت دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان سبوں کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نمبر 2، امارت شرعیہ کی مجلس شورا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے حالات نئے امیر شریعت کے انتخاب کے لیے موافق نہیں ہیں، اس لیے حالات کے موافق ہونے کا انتظار کیا جائے۔ حالات درست ہونے کے بعد حضرت نائب امیر شریعت انتخابی عمل کا آغاز فرمائیں گے۔ نمبر 3، مجلس شورا متفقہ طور پر حضرت نائب امیر شریعت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی سربراہی میں ایک سب کمیٹی تشکیل دے جس میں امارت شرعیہ کے حلقہ کار کی نمائندگی ملحوظ رکھی جائے، اور یہ کمیٹی آئندہ انتخاب کے سلسلے میں
तमाम मामलात की अंजाम दही पर गौर व खौज करते हुए हजरत नायब अमीर शरीयत के सामने अपनी राय पेश करें। नंबर 4, मजलिस शूरा का यह इजलास सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमारत शरिया और अकाबिर इमारत शरिया के खिलाफ जो तहरीरें आ रही हैं उसकी मजम्मत करता है और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता है कि इस सिलसिले को हर हाल में फौरी तौर पर बंद करे, वरना दफ्तर कानूनी कार्रवाई का पाबंद होगा। हजरत नायब अमीर शरीयत की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम हुआ। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इमारत शरिया को एक लायक और फाइक अमीर शरीयत अता फरमाए। जी हाँ सामईन, इस खबर के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।